بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 106 ہے، جس کا عنوان ہے باب غلظ تحریم قتل الانسان نفسہ۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے گزشتہ سبق اور آج کے سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وابو سعید الاشج قال حدثنا وکیع عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی تیز دھار لوہے سے خودکشی کی تو وہ تیز دھار لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جس نے زہر پینے کے ذریعے خودکشی کی وہ ہمیشہ جہنم میں زہر ہی چوستا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑا رہے گا۔ اور جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر اپنے آپ کو ہلاک کیا وہ بھی جہنم میں ہمیشہ اسی عمل میں مبتلا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ تمام حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں گزر چکا ہے، البتہ ابو سعید الاشج رحمہ اللہ، جن کا نام ہے عبداللہ بن سعید بن حسین الکندی الکوفی ثقۃ، اور اس اسناد کے لطائف میں سے یہ ہے کہ یہ جو شیخ اشج ہیں یہ ان 9 مشائخ میں سے ایک ہیں جن سے اصحاب اصول ستہ بغیر واسطے کے روایت کرتے ہیں، اور ان کا تذکرہ متعدد بار پہلے گزر چکا ہے۔ حدیث پاک کے اندر جو فحدیدتہ کا لفظ ہے تو اس سے مراد کوئی خاص آلہ قتل نہیں ہے، بلکہ اس کو تو بطور مثال کے پیش کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس بھی آلے سے وہ اپنے آپ کو قتل کرے گا اسی آلے سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے، مثلا لوہے کی چیز سے اپنے آپ کو مارتا ہے، وہ قیامت کے دن اسی عمل کو دہراتا ہوا جہنم میں ہوگا۔ بہا سے مراد وہی ہتھیار ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے۔ فی ناری جہنم کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ عمل جہنم میں انجام دے رہا ہوگا۔ جہنم کو اس کی گہرائی کی وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے۔ خالدن مخلدن سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص دائمی طور پر جہنم میں رہے گا۔ بعض روایات میں خالدن مخلدن ابدا والے الفاظ موجود نہیں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ کے مطابق وہ روایات زیادہ صحیح ہیں، کیونکہ توحید پر مرنے والوں کے بارے میں صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ وہ دائمی عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ اس لیے ان الفاظ کو بعض علماء نے وعید شدید یا موقت عذاب پر محمول کیا ہے، نہ کہ دائمی جہنم پر۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا ظاہری مفہوم دائمی عذاب کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ اس شخص پر محمول ہے جو خودکشی کو حلال سمجھ کر کرتا ہے، کیونکہ ایسا شخص کافر ہوگا اور اس پر دائمی عذاب وارد ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر خودکشی کرے لیکن اسے حرام جانتے ہوئے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ خالدن مخلدن فیہا ابدا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر عذاب طویل عرصے تک جاری رہے گا لیکن دائمی نہیں ہوگا۔ عربی زبان میں بعض اوقات مبالغے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ تمہاری بادشاہت کو ہمیشہ قائم رکھے، یا میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا، حالانکہ حقیقت میں ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ لہذا حدیث کے الفاظ کو ایسے ہی مجازی معنی میں لیا جا سکتا ہے، نہ کہ حقیقی دائمی عذاب کے معنی میں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس حدیث کی جو تفصیل بیان کی ہے، اس میں انہوں نے معتزلہ اور ان جیسے دیگر فرقوں کے اس استدلال کا ذکر کیا ہے جو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکبین ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ ان کے مطابق خالدن مخلدن فیہا ابدا جیسے الفاظ سے یہی بات ثابت ہوتی ہے، لیکن اہل سنت والجماعت نے اس کے کئی جوابات دیے ہیں۔
بعض روایات میں یہ الفاظ سرے سے موجود ہی نہیں، جیسے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے۔ محمد بن عجلان اور ابو الزناد کی روایات میں خالدن مخلدن کا ذکر نہیں ہے، اور وہ روایات اصح ہیں۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ اگر یہ الفاظ مان بھی لیے جائیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو خودکشی کو حلال سمجھتے ہوں اور اس استحلال کی وجہ سے وہ دائرے ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، اور کافر کی سزا دائمی جہنم ہے۔ ایک اور رائے یہ ہے کہ یہ الفاظ وعید اور سخت تنبیہ کے طور پر آئے ہیں، حقیقی دائمی سزا مراد نہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سزا اس شخص کا اصل استحقاق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اہل توحید کو معاف فرما دیں گے۔ ایک اور تعویل یہ بھی ہے کہ خلود سے مراد محض طویل قیام ہے، نہ کہ ابدی قیام، یعنی یہ تعبیر شدت عذاب کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، نہ کہ حقیقت دوام کو۔ ان جوابات کے ذریعے اہل سنت نے یہ واضح کیا کہ یہ حدیث کافر یا معاند کے لیے تو ہو سکتی ہے، لیکن محض گنہگار موحد کے لیے نہیں، کیونکہ وہ آخرکار جنت میں داخل ہوگا۔ علامہ طبی رحمہ اللہ کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ خودکشی کے متعلق جن احادیث میں دائمی جہنم یا جنت کی حرمت کا ذکر ہے، ان کا مطلب عمومی نہیں بلکہ ان افراد کے لیے ہے جو اس فعل کو جائز سمجھتے ہیں، یعنی استحلال کے ساتھ خودکشی کرتے ہیں، اور ایسا کرنا کفر ہے۔ اگر ان احادیث کو عمومی مانا جائے تو خلود اور ابد سے مراد ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ایک طویل مدت تک عذاب ہے، جیسا کہ عربی میں بعض اوقات ابد کو طویل عرصے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ ہمیشگی کے معنی میں۔ اور جو حدیث آتی ہے کہ میرے بندے نے مجھ پر سبقت کی، اس پر جنت حرام کر دی گئی، تو وہ کسی خاص موقع کا بیان ہے، اس میں عموم نہیں۔ ممکن ہے کہ اس نے حالت کفر میں خودکشی کی ہو، یا مرتد ہوا ہو، یا مستحل بن کر جان لی ہو، اس لیے ایسی احادیث کو قطعی اور دائمی حرمان جنت پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خودکشی کو حلال نہ سمجھتا ہو تو سب سے زیادہ مناسب تعویل یہ ہے کہ حدیث میں جو عذاب کا ذکر ہے وہ دراصل اس کا استحقاق تھا، یعنی اگر اللہ اسے سزا دے تو یہی سزا اس کے لائق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توحید والوں پر اپنا کرم فرمایا ہے اور انہیں ان کے گناہوں کے باوجود دوزخ سے نکال دیتا ہے جب تک کہ وہ شرک نہ کریں، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل توحید کے لیے مغفرت کی امید ہے۔ آگے فرمائے ومن شریبہ، اور بخاری شریف کی روایت میں تحسا کا لفظ ہے۔ تحسا کا مطلب ہے آہستہ آہستہ زہر پینا، اور سم ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کو قتل کر دے۔ فقتل نفسہ، اس جملے کو اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ اس سے پتہ چلے کہ سزا اس عمل پر خاص ہے، یعنی جو شخص خود کو جان بوجھ کر مارے اس کے لیے سخت سزا مقرر ہے۔ فہو یتحساہ سے مراد ہے کہ وہ زہر کو جہنم کی آگ میں محسوس کرتا رہے گا اور پیتا رہے گا، ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہے گا۔ ومن تردى من جبل، یعنی جو شخص جان بوجھ کر پہاڑ سے کود کر اپنی جان لے، اس کا مطلب ہے خودکشی کا ارادہ ہو، کیونکہ صرف کودنا تعمد کو ظاہر نہیں کرتا۔ علامہ طبی رحمہ اللہ کے مطابق تردہ کا اصل مطلب ہلاک ہونے کا خطرہ مول لینا ہے، اور یہ لفظ عام طور پر نیچے گرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ موت کا باعث بنتا ہے۔ اور آخر میں کہا گیا کہ فساق کو ان کے عمل کے مطابق سزا دی جائے گی جس کی حکمتیں واضح ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ اس حدیث کے فوائد میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ عمل کمال ایمان کے منافی ہے، اسی مناسبت سے اسے کتاب الایمان میں ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خودکشی کرنا سخت حرام ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ شدید عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جس چیز سے انسان نے اپنی جان لی اسی چیز سے اسے عذاب دیا جائے گا۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ علامہ طور پشتی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مایوسی، بے وقوفی یا غصے کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنی جان کو نقصان پہنچانے پر تل جاتا ہے تو شیطان اسے یہ بہانہ دیتا ہے کہ خودکشی کرنا آسان معاملہ ہے اور یہ کم درجے کی چیز ہے،
اور یہ دوسرے انسان کو قتل کرنے سے چھوٹا جرم ہے، چونکہ اس کے عمل پر کسی انسان کی طرف سے کوئی الزام یا مطالبہ نہیں ہوگا، لہذا اللہ تعالیٰ بھی تجھے معاف کر دیں گے۔ تو شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکلف لوگ اس عمل کے لیے قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے اور سخت عذاب کا سامنا کریں گے، کیونکہ خودکشی بھی اسی طرح منع ہے جیسے دیگر جانوں کو قتل کرنا منع ہے۔ اصل میں انسان اپنی جان کا، اپنے جسم کا مالک نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ کوئی انسان کسی کا مکان کرائے پر لیتا ہے تو کرایہ دار اس مکان کو استعمال تو کرتا ہے لیکن اس کا مالک نہیں ہوتا، لہذا مالک کی اجازت کے بغیر اس مکان کو توڑ نہیں سکتا، اس مکان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اور کوئی نئی چیزیں نہیں بنا سکتا۔ تو اسی طرح تغییر خلق اللہ حرام ہے، جس کی تفصیل اپنی جگہ پر احادیث کے اندر مذکور ہے۔ تو جب تغییر کی اجازت نہیں ہے، تخریب کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی کرایہ دار کو کسی دیوار کو ہٹا دینا، نئی دیوار بنا دینا، کسی دروازے کو بند کر دینا، کسی دروازے کو کھول دینا، اس کی اجازت نہیں ہے، تو اس کو سارا مکان گرا دینے کی اجازت کیسے ہوگی؟ بالکل اسی طرح جب ہمیں تغییر کی اجازت نہیں ہے تو ہم پوری عمارت کو ہی ڈھا دیں اور اپنے آپ کو قتل کر دیں، تو اس کی اجازت ہمیں کیسے ہو سکتی ہے؟ امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث آخرت میں دی جانے والی سزا اور دنیاوی جرائم کے درمیان مماثلت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا اپنے آپ پر گناہ کرنا دوسرے پر گناہ کرنے کے برابر ہے، کیونکہ انسان کی جان مکمل طور پر اس کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی ملکیت ہے، لہذا اس پر صرف وہی اختیار رکھتا ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بات امام مالک رحمہ اللہ کے موقف کی حمایت کرتی ہے، یعنی حدیث پاک کے اندر جو آیا ہے اس سے امام مالک رحمہ اللہ کے موقف کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ قصاص کو مقتول کے قتل کے طریقے کے مطابق قرار دیتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ بہرحال ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کے اس استدلال کو ضعیف اور کمزور قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اعمال کو براہ راست بندوں کے لیے دنیا میں شرعی حکم کے طور پر نہیں لیا جا سکتا، جیسا کہ آخرت کی سزاؤں میں مثلا آگ میں جلانا، سانپوں اور بچھوؤں کے ذریعے سے عذاب دینا یا کھولتا ہوا پانی پلانا وغیرہ، یہ سب دنیا میں عملی طور پر نہیں کیے جا سکتے۔ اسی لیے آخرت کی عدالت اور دنیاوی قوانین میں فرق ہے، اور تمام آیات و روایات کو دنیا میں براہ راست نافذ کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ اجازت ہے۔ بہرحال ہمارے پاس شرعی احکام ثابت کرنے کے لیے واحد ذریعہ وہ نصوص ہیں جو ان کی وضاحت کرتی ہیں۔ یہ فقہا کے نزدیک قیاس ہے جو نصوص پر مبنی ہوتا ہے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ جس اصول پر قیاس کیا جائے وہ خود ایک حکم شرعی ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کے افعال پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں ہمارے لیے یہ مباح نہیں ہے کہ ہم بھی ویسے ہی افعال یا سزائیں نافذ کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ساتھ جو چاہے کرتا ہے اور اس پر کوئی الزام نہیں ہے، لیکن ہمیں مخلوقات کے ساتھ صرف وہی کرنا جائز ہے جس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، چاہے وہ اجازت براہ راست ہو یا کسی ذریعے سے ہو۔ اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند فوائد کا خلاصہ آپ ذرا کے سامنے ہے۔ چند فوائد کو اس صفحے کی زینت بھی بنایا گیا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔